کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابو بکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے. خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے. حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے. لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا. آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر، اس کو ڈس کر کے اندر آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں. آپ خود بیان فرمائے ہیں وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا. وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے. ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے. وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی. میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو دوسرے صاحب نے کہا کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرا مت ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے. جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا. آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں. بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں. ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا مولا لکم ولا. ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا. احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات، یعنی منات ان کے بت کا نام ہے، حبل ان کے بت کا نام ہے، عزا ان کے بت کا نام ہے. وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو، عمر ان کا جواب دو. حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا. وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے. احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی. اب بہت ہو گیا تھا، جب وہ بہت ناچنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو. وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے، ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے. حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار اب بھی عمر زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے، تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر فرماتے
فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا۔ حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے، یہودیوں کے ایک 50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا۔ لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا، مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، مجمع میں تھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، پبلک ان کی ہے، مار توڑ ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے، اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے۔ اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا، یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے۔ پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا، جھوٹ کہا، انہوں نے بدل دیا۔ 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے، پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر خوف نہیں کھائے، معاملہ یہاں تک پہنچا، کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سبوں نے کہا، صدیق نے، ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے، کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس۔ یہودی عالم نے 1 گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔